ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ چلیے تلاوت جو ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور قرآن پاک کھول لیں اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ جی یہاں سے طاہرہ یاسمین جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کریں گی، آیت نمبر بولیے اور پڑھنا شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ دوبارہ پڑھیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے لفظ کے آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کو آپ نے تھوڑا کھینچ کے پڑھا ہے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی یا مریم، یہ ساری حرکات آپ سے لمبی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں تو خیال رکھیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں پڑھاؤں گی تو میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مريم یا مریم، مریم، یا مریم میم کو موٹا نہیں کریں گے، یا مریم، یا مریم دو چیزیں ہیں، یا مریم۔ اور آ کو ہلانا بھی نہیں ہے اور میم کو موٹا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ساری چیزوں کی احتیاط ساتھ رکھتے ہیں، اور ایک حرف کو جب ادا کرتے ہیں نا تو اپنے مائنڈ میں اس حرف سے متعلق جتنی باتیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھا کریں کہ مجھے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے مخرج، صفات اور اس کی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مینٹین کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنی تلاوت کرتے ہوئے کبھی بھی آپ ان کانشیس نہ بیٹھا کریں کہ صرف زبان ہل رہی ہے لیکن دماغ نہیں سوچ رہا، مائنڈ بھی سوچنا چاہیے اور زبان اس کے مطابق عمل کر رہی ہو، ٹھیک ہے؟ جی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک إن الله
واصطفاك وطهرك واصطفاك. را کو اس طرح ہیوی نہیں کر رہے ہیں آپ جس طرح کرنا ہے. وطہرک واصطفاک. وطهرك واصطفاك. جو حرف موٹا کرنا ہے صرف اسی کو کرنا ہے، دوسرے کو آپ موٹا نہ کریں، ٹھیک ہے. وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ حروف مستعلیہ کی پریکٹس دوبارہ کریں. آپ کا پا جو ہے وہ ہیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دوبارہ پڑھیں. آپ کی پڑھنے کی پریکٹس میں مجھے کمی لگ رہی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کی پریکٹس نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. تو امپروومنٹ جو ہے، مسلسل امپروومنٹ جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب مسلسل پریکٹس کی جائے. جس دن آپ نے پریکٹس نہیں کی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی امپروومنٹ کو سٹاپ لگا دیا ہے. جی یہاں سے نازش امجد جو ہے کائنڈلی مائک انمیوٹ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نازش باجی آپ ذرا اونچی بولیے گا. آپ نے نیکسٹ آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا اس میں عین کا جو مخرج ہے وہ آپ کا ویک ہے، اور ورقعی وہ آ کا جو عین ہے وہ سٹارٹنگ میں پہلے حمزہ کی آواز دیتا ہے، بعد میں عین پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وارکعی مع الراکعین، راکعین. ان الفاظ کو دوبارہ پڑھیں، شاباش. وارفعی مع الراکعین. بس حمزہ کے مخرج سے عین کو مت اٹھایا کریں. عین کو اس کے مخرج سے اٹھائیں نا تو کبھی بھی آپ کا پہلے حمزہ نہ بنے اور بعد میں آپ کا عین بن رہا ہو. یہ کوئی پوائنٹ اگر آپ سمجھ جائیں نا کہ ہم نے عین کو اس کے مخرج سے اٹھانا ہے. تو جو بچے جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ای سے شروع کرتے ہیں پھر بعد میں ای آ جاتا ہے، ورکعی ایسے نہیں. اور اسی طرح سے مع الراکعین، اس کو پڑھیں. مع الراکعین. دوسرا عین جو عین زیر عی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. آپ نے زیادہ پریکٹس کیا کرنی ہے، عین زیر عی، عین زبر ع، عین پیش عو. یہ آپ نے 3 حرکات کے ساتھ عین کی پریکٹس کرنی ہے. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. شاباش. دوبارہ سے پڑھیں اور ہر لفظ کا جو رول ہے اس کو فوکس کریں، ٹھیک ہے. خود دیکھیں کہ کس لفظ میں کون سا رول ہے اور اس کی مقدار کیا میں پوری کر رہی ہوں. یہ کانشیس مائنڈ سے پڑھیں ذرا خود دوبارہ سے. زا کو موٹا کیوں کر رہی ہیں میمونہ؟ زا کو موٹا کیوں کر رہی ہیں؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. یہ جو انباء الغیب ہے، انباء، اس میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ مد متصل. اس کے علاوہ انباء اقلاب کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر. من انباء الغیب. لام ساکن کو کیوں ہلا رہی ہیں؟ الغیب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ الغیب. ہاں جی آگے. نوحیہ الیک وما کنت
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اچھا مجھے بتائیں دونوں جگہ پہ جو اذ آیا ہے اس کو آپ نے ہلا کے پڑھا، اذ یلقون، سوری یلقون، ایسے پڑھا آپ نے. پھر آپ نے اذ یختصمون، یہ بڑا مجہول انداز ہے. خو کو آپ نے استعلا کے ساتھ نہیں پڑھا اور ہمس. نہیں، زال کو ہلانا نہیں ہے. اذ یختصمون. میم سوری لیکن نا میری غلطی یہ زیادہ یہی ہوتی ہے نا جب اسسمنٹ میں کہ میں لفظوں کو زیادہ ہلا دیتی ہوں، لیکن میں اس پہ بڑا کنٹرول کروں تو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جائے نا. دیکھیں سارے حروف نہیں آپ ہلاتی ہوگی، اس میں چند حروف ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بیسٹ جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ آپ مخرج پر فوکس کریں، اور مخرج میں جب آپ کو ایسی کوئی مسٹیک فیس کر رہے ہوں تو آپ مخرج پہ تھوڑا سٹے کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کا از ایسے پڑھا جا رہا ہے تو آپ خالی اس لفظ کی پریکٹس کریں از، کیونکہ غال کے اندر رخوت ہے. ٹھیک ہے، رخوت ہے. آپ تھوڑا خود غور و فکر کرنا شروع کریں تو آپ کو حرف کے بارے میں خود ہی پہچان ہونا شروع ہو جائے کہ اس میں غلطی پر کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں زال کے اندر جو ہے وہ رخوت ہے. رخوت میں کیا ہوتا ہے کہ سانس جو آواز ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. شدت اور رخوت، شدت میں یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہوتی ہے وہ تو مخرج کے اندر ایک دم سٹک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شدت ہوتی ہے. رخوت میں یہ ہوتا ہے کہ نرمی ہوتی ہے، آواز جاری رہتی ہے. جب آپ لوگ یہاں پہ رخوت نہیں نہ دیتے زال کو تو وہ کیا کرتی ہے، وہ پھر جھٹکا آ جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ پڑھیں گے آپ، ابھی پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا آواز جو ہے وہ جاری ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. مخرج پر رکھے، زبان کی نوک جو ہے ثنائیہ کے کناروں پہ رکھے اور پڑھیں اذ. پڑھیں، اب آگے پڑھیں اذ یلقون. یہ لام کو کیوں ہلا رہی ہیں؟ یلقون ایسے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ لام کے مخرج پہ بھی، لام کے مخرج پر بھی زبان کو ٹکائیں. اذ یلقون. ہاں جی بہتر ہوا، خود محسوس ہوا اپنی آواز. ہاں جی، اور ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، کونا نہیں پڑھنا. حروف مدہ پر اکثر آواز ناک میں جاتی ہے تو یہ ناک میں ہی جانی چاہیے. اب یہ لفظ بھی پڑھیں اذ یختصمون. آپ یہاں پہ خوا کے مخرج پہ، خوا کے حرف پر زبان کی جڑ اٹھائیں، یختصمون. تا کو لمبا مت کریں. ہاں جی، وال کے مخرج پر آپ نے رخوت کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ جھٹکا نہ آئے. دوسرا خا ساکن جب بھی لفظ کے درمیان میں آئے تو وہاں پہ آپ نے زبان کی جڑ کو اٹھا کے پڑھنا ہے تاکہ اس کا استعلا اور اس کا ہمس جو ہے وہ واضح رہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اور دوسری چیز، جب آپ نے تعوذ پڑھی ہے تو اس میں اعوذ باللہ میں تقریباً جتنے بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کے تعوذ کا فرسٹ ورڈ جو ہے وہ درست نہیں ہے. کوئی آ کو زیادہ کھینچ رہا ہے، کوئی عین کو صحیح نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، پلیز اس کی پریکٹس کریں اور اس کو اچھا کریں، درست کریں. آپ لوگوں نے خود پریکٹس کرنی ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك
الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم من اس من اس من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ٹھیک ہے جی، اصلاح کی باتیں نوٹ کر لیں اس میں. یہاں تک ان اللہ یبشرک یہ ٹھیک پڑھا آپ نے، بہتر ہے. پھر جو ہا ہے وہ اس کا ہمس جو ہے وہ آگے سے ڈسٹرب ہوا ہے، اور ما کو لمبا کر دیا آپ نے. بکلمات منہ اسمہ المسیح، پڑھیں ذرا المسیح پڑھیں. اچھا المسیح شاباش. المسیح ہاں جی، پھر پڑھیں المسیح. المسیح شاباش. المسیح آگے یہ جو ورڈ ہے اس کو پڑھیں عیسی بن مریم. عیسی بن مریم اس میں عین کی ادائیگی ہے. عیسی بن مریم. عیسی بن مریم را ہیوی ہے. مریم مریم ٹھیک ہے. عیسی بن مریم آئی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ خراب ہو جائے گا. عین عیسی بن مریم. عیسی بن مریم نہیں آئی نہیں پڑھنا اس کو. نیچے زیر ہے. عیسی بن جی بس یہ ہے کہ عین کا مخرج جو ہے نا وہ زیر کے ساتھ تھوڑا پریکٹسیبل ہوتا ہے. عین زیر عین زیر عیسی بن مریم. عیسی بن مریم ٹھیک ہے عیسی بن مریم ٹھیک ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. ٹھیک ہے. وجیہا اخفا کو باریک کریں. وجیہا وجیہا فی الدنیا وجیہا. نہیں، یہاں پہ آپ کا جو پڑھنے کا انداز ہے یہاں تو اس میں آپ ہونٹ کول کر رہی ہیں یا زبان اٹھا رہی ہیں کہ وہ ہیوی اخفا کی طرف آواز جا رہی ہے. ہونٹ کو پھیلا کے زبان نیچے سیدھی اسٹریٹ. وجیہا فی الدنیا. اچھا وجیہا فی الدنیا. کیا بات ہے، آپ کی اخفا فی الدنیا آپ کا ڈسٹرب ہو گیا ہے. پریکٹس نہیں کیا آپ نے یا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حالانکہ ٹھیک پڑھتی ہیں آپ. وجیہا فی الدنیا والآخرہ. وجیہا فی الدنیا والآخرہ. آپ نا ادغام کی طرح پڑھ رہی ہیں، وجیہاں پڑھ رہی ہیں، حالانکہ یہ تو اخفا ہے. ہاں کی آواز آنی چاہیے. اچھا وجیہا فی الدنیا. چلیے اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ مجھے ادغام کی طرح لگ رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو انڈرلائن کر لیں. بے شک بعد میں مجھے پرسنلی جو ہے وہ میسج کریں، میں آپ کو اس کی ادائیگی سینڈ کروں گی، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، اخفا کی ادائیگی خراب نہیں ہونی چاہیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 46. جی 46. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا.
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. فریحہ باجی اگر آپ اس چھوٹی سی آیت ہے نا، اگر کیونکہ مفہوم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جھولے میں یعنی کہ آپ نے بات کی لوگوں کے ساتھ اور آپ صالحین میں سے تھے، تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا مفہوم ہے پوری آیت کے اندر. اگر آپ یہ پوری آیت پڑھتی تو زیادہ خوبصورت ہوتی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. جی آمینہ نیکسٹ آیت پڑھنا شروع کریں، شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بارک اللہ فیک. شاباش. آپ کیا اس آیت سے مطلب لیتی ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ نے یہ آیت تلاوت کی ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا تھا کتاب کا، اور ان کو حکمت بھی عطا کی تھی، ان کو تورات کا علم بھی دیا تھا اور انجیل کا علم بھی دیا تھا. اور یہ وہ نبی ہیں جن کو 2 کتابوں کا علم دیا گیا تھا، تورات کا بھی اور انجیل کا بھی علم دیا گیا تھا ان کو. شاباش. اور ان کے بارے میں یہی آتا نا کہ یہ بہت اچھا جو ہے یہ اسپیکر تھے، بہت اچھے تھے اور بہت ارلی ایج میں ہی یہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. کوئی بھی اسپیچ تو لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے، اتنا اچھا ان کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت عطا کی تھی، بہت حکمت عطا کی تھی ماشاءاللہ. اب دیکھیں کتابوں کے دو علوم ہیں، بہت بڑے کتاب کے 2 علوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حکمت کو رکھا ہے. علم بغیر حکمت کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس انسان کے اندر جو ہے وہ علم ہوتا ہے تو وہ علم کے ساتھ ساتھ اگر باحکمت بھی ہے تو اس علم کا ہی فائدہ ہے. اگر صرف ہمارے پاس کتابی علم ہے لیکن حکمت و دانائی نہیں ہے. چلیے جی آج یہاں تک لیسن کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ کو بھی جو ترقیق ہے اس کے پوائنٹس بھی کلیئر کروانے ہیں. جی رجسٹر اوپن کر لیں. اور الحمدللہ را کی 3 حالتیں آ چکی ہیں. سب سے پہلی را کے نیچے زیر، را مشدد کے نیچے زیر، اور تیسری را ساکن ما قبل زیر. پھر اس کی ہم نے 3 کنڈیشنز دیکھ لی تھی. یہ تینوں کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں تو را باریک ہے. اگر ان میں سے ایک کنڈیشن بھی نہ پوری ہو تو وہ را موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی. تو ہمارے پاس 3 ہو گئی ہیں. آج ہم 4تھ بھی کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے. 4تھ لکھنا سٹارٹ کریں. را ساکن ما قبل ساکن ما قبل کسرہ ہو تو وہ را باریک ہے.
آپ کو یاد ہے نا، آپ نے پڑھی ہے تفخیم میں، را ساکین، ما قبل ساکین، ما قبل فتحہ یا ما قبل زبر، تو وہ را کیا ہوتا ہے؟ اس زبر کی وجہ سے وہ موٹا ہوتا ہے. والفجر پڑھا تھا نا ہم نے، والعسر. تو یہاں پر کیا ہے؟ را ساکین، ما قبل ساکین، ما قبل کسرہ، را باریک ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے بیہ السحر، السحر، را ساکن ہے اس میں، ہا بھی ساکن ہے، سین کے نیچے زیر ہے. اس سین کی زیر کی وجہ سے وہ را باریک ہے، اور اگر زبر ہوتی تو پھر را موٹا ہو جانا تھا. تو وہ اگر ساکن ہے تو زیر ہے تو وہ را باریک ہے. بیہ السحر، ایسے الفاظ میں را کو ہیوی کرنا آسان ہوتا ہے اور باریک کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. زبان انسان اٹھا لیتا ہے لیکن یہاں پہ کنٹرول کر کے زبان نیچے رکھنی ہے کہ را موٹی نہ ہو. بیہ السحر، تو کچھ پڑھ جاتے ہیں بیہ السحر، سحر پڑھ جاتے ہیں. ہاں کہ ہم اس کو بھی واضح کرنا ہے، جھٹکا بھی نہ آئے، را بھی باریک پڑھا جائے. بیہ السحر، سحر. ٹھیک ہے، 4 اقسام الحمدللہ. باقی آپ کی 3 رہ گئی ہیں جو بہت ہی آسان ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو تینوں کل کروا دی جائیں گی. را کی ترقیق کا ٹاپک ہمارا کل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.